سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله رب العالمين. عدد رضاك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهدلين، أول خلق الله خير خلق الله حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب محمد صل على محمد وعلى آل محمد وجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم عزیز بھائی و دوستو، سونے سے پہلے جو سنتیں ہیں ان کا تذکرہ کل ایک دو باتوں کے سلسلے میں ہوا تھا کہ سونے سے پہلے ہم چاروں قل پڑھنے کی عادت ڈالیں. قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اس میں آخر کی 3 صورتوں کے بارے میں تو ایک مرتبہ پڑھ کر پورے جسم کے اوپر دم کرنا، پھر دوسری مرتبہ پڑھ کر دم کرنا، پھر تیسری مرتبہ پڑھ کر ذرا سا ہاتھوں پر تھو کر کے اپنے پورے جسم کے اوپر دم کرنا. اللہ مجھ کو اور آپ کو اس کا اہتمام نصیب فرمائے اور اس کی طرف توجہ ہم سب کو عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. اور دوسرا تسبیح فاطمی. اور اس سے پہلے اگر ہم وضو کر لیں، مسواک کر لیں تو نور ذرا نور، بہت اعلیٰ درجہ، بہت ہی اس کی فضیلت، باوضو سونے کی بہت فضیلت احادیث میں آئی ہے. تو باوضو سونا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے اس کی کوشش. پھر اس کے بعد یہ تینوں صورتیں قل یا ایھا الکافرون. اور پھر اس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ اور ہمت دے دے آیت الکرسی کی تلاوت کر لے. آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور و فتن سے اس کے گھر والوں کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور توفیق دے دے تو سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، آخر تک سورہ بقرہ پارہ 3، یہ جو آخری 2 آیت ہے، بڑی فضیلت اس کی آئی ہے. بہت زیادہ اس کے بارے میں احادیث کے اندر ان 2 آیتوں کی برکتوں کا تذکر آیا ہے. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت غالباً فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ 2 آیتیں مجھ کو جنت کے خزانوں میں سے دی گئی ہیں، اور رب ذوالجلال نے ان 2 آیتوں کو
تمام مخلوقات کے پیدا کرنے کے 2000 سال پہلے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ ان کا ہاتھ کیسا، لکھنا کیسا، اللہ علم، اس کی کیا کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 2 آیتوں کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے تو یہ 2 آیتوں کا پڑھنا اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ یہ 2 آیتوں کا پڑھنا اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو ہم جیسے کمزور آدمی جو رات کو اٹھنا جن کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ سونے سے پہلے عمل کر لیا کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور یہ نیت کر کے سوئے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عشاء کی نماز جو جماعت سے پڑھتا ہے، حدیث شریف میں ہے، مسلم کی بھی، ابو داؤد شریف کی بھی اور دوسری کتابوں میں بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نصف رات، ہاف نائٹ کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لینے کی برکت سے ہاف نائٹ عبادت کا اس کو ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رات کو سونے کے بعد یہ بھی نیت کر کے سوئیں کہ صبح کو فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ہے، اور اس کے لیے جو ہم اٹھنے کے جو اسباب اختیار کر سکتے ہوں، دعا کر کے سونا، اللہ سے توفیق مانگ کر سونا کہ اللہ صبح مجھے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے اٹھا دیجئے، میری آنکھ کھل جائے، بلکہ اللہ قیام اللیل تہجد کا موقع مل جائے، اس کی ہمت عطا فرما دیجئے۔ تو انسان جیسی نیت کر کے سوتا ہے، اگر خدا نہ کرے آنکھ نہ بھی کھلی ہو اور اتفاق سے اپنی طرف سے کوئی غفلت نہیں بلکہ من جانب اللہ اس کے لیے یہ کیفیت ہوئی کہ آنکھ نہیں کھلی اور قیام اللیل اسے چھوٹ گیا، تہجد کی نماز چھوٹ گئی، لیکن نیت کر کے سویا تھا اور اس کے لیے اسباب بھی اختیار کیے تھے، الارم وغیرہ رکھا ہے اور گھر والوں کو بھی کہہ دیا ہے، پھر بھی اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی گھر والوں کی اس کی، تو اللہ پاک صرف نیت ہی کی برکت سے اس کو تہجد کا ثواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی نیت ہے، خدا نہ کرے اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ نیت، حسن نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات اور نیت المرء خیر من عملہ، انشاءاللہ نیت ہی کے اوپر اللہ پاک خیر کے فیصلے فرما دیں گے، قیام اللیل و تہجد کا اور فجر کی نماز باجماعت کا۔ اس لیے ہماری نیتوں کے اوپر بہت بڑا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے یہ بھی نیت کرے کہ صبح اللہ مجھ کو توفیق دے دے قیام اللیل و تہجد میں اٹھنے کی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی۔ تو فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی جائے، اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ابو داؤد شریف کی ہے، اس میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی برکت سے نصف لیل، ہاف نائٹ، اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی وجہ سے جو ہاف نائٹ باقی تھی وہ ہاف نائٹ، اور تو گویا کہ پوری رات۔ تو فجر اور عشاء اور فجر دونوں نمازیں باجماعت پڑھنے کی برکت سے فل نائٹ اور پوری رات عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالی فجر کی نماز باجماعت پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں، اور ایک مطلب وہ بھی ہے جو ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق ہے۔ تو خیر بہرحال اتنا تو متعین ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لینے کی برکت سے اگر رات کو درمیان میں ہم کو قیام اور تہجد کا موقع نہ بھی ملا ہو تو بھی انشاءاللہ یہ پوری رات عبادت کا ثواب صرف ان 2 نمازوں کا جماعت کا اہتمام کرنے کی برکت سے اور اس سونے کے وقت میں فکر اور یہ عملیات اور یہ معمولات پورا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو خیر سونے سے پہلے نیت کرے، ہمت ہو وضو کرے، مسواک کرے، تسبیح فاطمی پڑھ لے، اور یہ تینوں صورتیں جو ان کا بھی تذکرہ ہوا، کل تذکرہ ہوا، اور آج 2 آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، بچوں کو بھی ہم اس کے پڑھنے کی عادت ڈال دیں اور بچوں سے سن بھی لیا کریں تو اس کے بہانے ہم بھی پڑھ لیں گے، بچے بھی پڑھ لیا کریں گے، اور بچوں کو بھی اس کی عادت ہو جائے گی پوری زندگی انشاءاللہ اگر وہ عمل کرتے رہیں گے۔ ہم قبر میں چلے جائیں گے، بچوں کو ہم جو کچھ یاد کرا دیں گے، جو سنتیں ان کے ذہن نشین کرا دیں گے، اور وہ ان سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے، یا ہم نے کسی اور کو دعوت دی اور اس نے اس سنت کو، اس طریقے کو اور اس دین کی بات کو اختیار کر لیا،
انشاءاللہ جب تک وہ کرنے والے عمل کرتے رہیں گے ہم کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اپنے بچوں پر بھی ہم محنت کریں، امت کے اوپر بھی محنت کریں، اپنے ساتھیوں پر بھی محنت کریں، ان کو ان سنتوں کی طرف متوجہ کریں، دعائیں یاد کرا دیں، حلقہ بنا کر ان کو مذاکرہ کرا دیا کریں، تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہے، اور ہمارے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ کی شکل اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا گیا سنا گیا مجھ کو بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرنے کی سب سے بڑی نیت ہوتی ہے تو توفیق ملتی ہے، تو نیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نیت ابھی بھی کر لیں، اس سے پہلے عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، ان میں سے کسی پر عمل نہیں ہے تو ابھی سے نیت کر لیں، پھر اللہ سے توفیق مانگیں اور ہمت کریں۔ ہر کام ہمت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو ہمت اور توجہ نصیب فرمائے اور حسن نیت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔